ادھر ڈاکٹر شجاع کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ماموں کو زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی بینائی جانے کا خدشہ ہے، اور زبیر جب ہوش میں آتا ہے تو سب گھر والے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن اسے دھندلا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ پریشان ہو کے ماں سے پوچھتا ہے کہ مجھے سب کچھ دھندلا کیوں دکھائی دے رہا ہے، اور اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے، اور ماں اسے تسلی دیتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن زبیر کی آنکھوں کی بینائی تو چلی جائے گی اور شاید اس کو صاف صاف اس کے بعد ہی دکھائی دینا شروع ہوگا جو اتنے سالوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زینت جیسی بیوی کی بے لوث اچھائیوں کے باوجود اس نے ظاہری حسن والی اس ستارہ سے شادی کرنا پسند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلیت بھی اسے اب دکھائی دے گی جب وہ لا کے ہزاروں روپے اپنی ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا تو انہیں تو زبیر ایک بوجھ کی طرح لگنے لگے گا، ایون کہ وہ تو اس کا کھانا تک بنانے کے لیے راضی نہیں ہوں گی اور دن رات اسے تانے دیں گی۔ دوسری طرف ستارہ جہانگیر کو بتاتی ہے کہ زبیر تو ہوش میں آنے والا نہیں کیونکہ اسے تو میں زہر دے کے آئی ہوں، وہ تو منو مٹی تلے اب دبا پڑا ہوگا اور ہمارے پیچھے آنے والا اب کوئی نہیں۔ ستارہ کو تو لگتا ہے کہ وہ جہانگیر کو کوئی خوشخبری سنا رہی ہے، لیکن جہانگیر تو بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے یہ سچائی سن کے، اور وہ ستارہ سے کہتا ہے کہ تم اتنا بڑا قدم آخر کیسے اٹھا سکتی ہو، تمہیں مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، اور میں بھی تمہارے اس گناہ میں برابر کا شریک ہو گیا ہوں۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ بس بھی کرو، اب میرے سامنے زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں، یہ سارا بھاگنے کا پلان تو تمہارا تھا اور تم ہی جانتے تھے کہ ان کا خزانہ کہاں کہاں چھپا پڑا ہے۔ اب جب اس جہنم سے نکل ہی آئے ہیں اور میں نے بھی تمہاری پوری مدد کی ہے تو تم یہ شو کروا رہے ہو کہ تم وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو میں کر کے آئی ہوں، ایسا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کر دیا۔ لیکن جہانگیر کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو عورت اپنے ہسبینڈ کو زہر دے سکتی ہے تو کل کو میرے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ویسے تو اسے ستارہ میں پہلے ہی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا، یہ تو بس اسے سدرا کے مقابلے میں تھوڑی بہتر لگتی تھی، اور پھر بھاگنے کے لیے اور گھر سے پیسے لوٹنے کے لیے وہ اکیلا سارا انتظام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے ستارہ کو بھی اپنے اس پلان میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن ستارہ کے بارے میں یہ بات جاننے کے بعد اور پھر اس کے اتنے زیادہ نخرے دیکھنے کے بعد جہانگیر سوچ لے گا کہ اب اس عورت سے بھی جان چھڑوانی ہے اور یہ سارا مال لے کے اکیلے ہی کہیں رفو چکر ہو جانا ہے۔ ویسے بھی ستارہ کے اتنے نخرے ہیں کہ یہ ہوٹل اتنا سستا سا ہے، یہاں بدبو آ رہی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو ہم کسی مہنگے ہوٹل میں کیوں نہیں رہ لیتے، اور پھر جو کھانا بھی جہانگیر منگواتا ہے سالن روٹی تو وہ بھی ستارہ میڈم کو پسند نہیں آتا، وہ کہتی ہے کوئی پیزا برگر بریانی وغیرہ ہی منگا لیتے۔ اب جہانگیر یہاں سے نکل کے غائب تو ہو جائے گا اور اس کے بعد سارا کا سارا الزام بھی ستارہ کے سر لگا دے گا۔ دوسری طرف پنکی کے والد صاحب اس کے لیے نئی ٹیچر کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اب سے پڑھائیں گی، لیکن پنکی بھی ضد لگا لیتی ہے کہ مجھے صرف ٹیچر نیلم سے ہی پڑھنا ہے۔ ٹیچر نیلم سے پہلے بھی اس کی زندگی میں بہت سے ٹیچرز آئے، لیکن اس طرح اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوئے کہ اسے زندگی کا اتنا حسین مطلب سکھا دیں اور اسے ایک امید دلا دیں۔ یہ تو ٹیچر نیلم کی محبت تھی جس کی وجہ سے پنکی واپس زندگی کی طرف لوٹ آ رہی تھی۔ اب وہ اپنے باپ کے سامنے بار بار ٹیچر نیلم کی اتنی تعریفیں کرتی ہے تو اس کا باپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ تو خاص ہے اس ٹیچر میں، پھر یقیناً وہ اسلم جو الزام لگا رہا تھا وہ سب بے بنیاد ہوگا، تو اب وہ سوچ لیتا ہے کہ کہانی کا دوسرا رخ بھی جانے بغیر میں ان عورتوں کے اوپر بلا وجہ کا کوئی شک نہیں کروں گا۔ تو وہ نیلم کو بلا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زینت کو بھی ہمارے گھر پہ اپنے ساتھ لے کے آنا۔ نیلم بہت گھبرائی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اسلم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ ان کے اوپر کھلم کھلا الزام تراشی کر رہا تھا، اور پھر زینت اس کے پیسے واپس تو ابھی تک نہیں دے پائی تھی، وہ جانتی تھی کہ سارے کے سارے ثبوت ان کے خلاف ہی ہوں گے اور اس کے بعد ملک صاحب یقیناً انہیں بڑی سزا سنائیں گے۔ لیکن زینت وہ ساری رقم نیلم کو دکھاتی ہے جو اسے ڈاکٹر صاحبہ اور اس کی دوستوں سے ایڈوانس کے طور پہ ملی، اور کہتی ہے کہ ہم ملک صاحب کے سامنے ہی اس اسلم کا کچھ قرضہ تو اتار دیں گے اور ملک صاحب سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیجئے، ہم اس اسلم کا پورا قرضہ اتار دیں گے، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں وہاں جانا چاہیے، یوں ڈر کے اگر ہم چھپ کے بیٹھ جائیں گے تو یقیناً ہم ہی مجرم نظر آئیں گے۔
زینت پہ تو ڈاکٹر کی باتوں کا بہت اثر ہوا ہے اور وہ یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ وہ اسلم سے گھبرائے گی نہیں بلکہ اس کا ڈٹ کے سامنا کرے گی۔ اس کی حوصلہ افزائی کے بعد نیلم بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور جب یہ لوگ ملک صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا گنڈا آدمی اسلم آخر آپ لوگوں کے پیچھے پڑا کیوں ہے؟ تو زینت کہتی ہے کہ میں آپ کو کمپلیٹ بات بتاؤں گی۔ زینت شروع سے لے کے اپنے ہسبینڈ کے گھر کے سارے معاملات اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح اسلم کی تب سے اس پہ نظر تھی، حالانکہ وہ اس کے شوہر کا دوست تھا، اور پھر اسے گھر سے نکال دینے کے بعد اس کے شوہر نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور بچی کے آپریشن کے لیے اسی اسلم سے پیسے لینے پڑے، اور کس طرح دھوکے سے اس نے دستخط بھی کروا لیے۔ اب وہ ملک صاحب کے سامنے وہ معمولی سی رقم بھی رکھ دیتی ہے کہ میں یہ کچھ اس کا ادھار تو اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کمپلیٹ پیسے میرے پاس ایک ساتھ نہیں آ سکتے، میں آہستہ آہستہ کر کے اس کا سارا ادھار اتار دوں گا۔ لیکن زینت کی پوری سٹوری سننے کے بعد ملک صاحب کو تو اس پہ اتنا رحم آتا ہے کہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ دونوں اب سے میری بہنیں ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس طرح کا کوئی بھی آدمی آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور اسی وقت اپنے گارڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ اس اسلم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالو اور یہاں میرے سامنے لے کے آؤ۔ ملک صاحب کے گارڈز نکلتے ہیں تو انہیں اسلم ایک ڈھابے پہ بیٹھا ملتا ہے، جو کہ اتنا سیلفش انسان ہے کہ جس دوست سے وہ ساری زندگی پیسے مانگتا رہا، جب دیکھتا ہے کہ اس کو اس کی بیوی زہر دے کے چلی گئی ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنے والا۔ اس کی اصلیت بھی یقیناً زبیر کو بہت جلد وہ لڑکا دکھا دے گا جو کہ زبیر کا شاگرد ہے دکان پہ۔ ادھر ملک صاحب کے گارڈز اسلم کو پکڑتے ہیں اور اسے مار دھاڑ کے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر ملک صاحب کے گھر لے جاتے ہیں۔ جب اسلم کو وہاں ملک صاحب کے سامنے لا کے پھینکتے ہیں تو وہ زینت اور نیلم کو وہاں بیٹھا دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور ملک صاحب کے سامنے دوبارہ ان پہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ملک صاحب اپنے گارڈز کو حکم دے کے اسے مزید مار پڑواتے ہیں اور اس کا منہ بند کروا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ان شریف زادیوں کے آگے پیچھے بھی دوبارہ نظر آئے تو اس کے بعد مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملک صاحب اسلم کا سارا قرضہ بھی اسے دے دیتے ہیں اور اسے وہ پیپر بھی لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زینت کو بدنام کر رہا تھا اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جاتا تھا، اور پھر اسے بتاتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں بلکہ یہ میری بہنیں ہیں، دوبارہ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلم تو ان دونوں سے معافیا مانگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سدرا جب دیکھتی ہے کہ جہانگیر نے اسے طلاق دے دی ہے اور وہ اس کی بھابھی کے ساتھ بھاگ نکلا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ تو خود کو اتنا حسین سمجھتی تھی کہ شاید جہانگیر اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اب جا کے اسے یاد آتی ہیں پچھلی ساری باتیں کہ کب اس نے جہانگیر کو اپنی بھابھی ستارہ کے ساتھ دیکھا تھا اور اسے شک بھی ہوا تھا، لیکن جہانگیر نے کیسے اپنی باتوں سے اس کو بدھو بنا دیا اور اسے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ اس کا ستارہ کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ ساتھ ہی سدرا کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جہانگیر نے کیسے زینت بھابھی کے اوپر بھی الزام لگانے کی کوشش کی۔ زینت بھابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھیں پر اس سدرا نے انہیں تو بولنے کا موقع تک نہیں دیا اور جہانگیر کے الزام کے اوپر بالکل اس کے ساتھ کھڑی رہی اور بھائی کو کہہ کے دھکے مار کے زینت کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ لیکن اب جا کے سدرا کو یقیناً اس بات کا بھی افسوس ہوگا، جہانگیر کی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد ہی وہ زینت سے بھی معافی مانگنے کے لیے جائے گی، لیکن جب وہاں پہ جائے گی تو دیکھے گی کہ زینت تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے۔ وہ جو ان کے گھر نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی اب وہ اپنا بزنس کر رہی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی بہت اچھی تعلیم دے رہی ہے اور بہت کانفیڈنٹ ہو چکی ہے۔ یہ سب باتیں جب وہ گھر آ کے زبیر اور اپنی ماں بہن کو بتائے گی تو یقیناً ان سب کو بھی افسوس بھی ہوگا اور ساتھ میں زینت کی قسمت پہ رشک بھی آئے گا۔